بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 142 وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضان من اللین السنتهم احلی من السکر وقلوبهم قلوب الزیاب یقول اللہ ابی یغترون ام علی یجترئون فبی حلفت لأبعثن على اولئک منهم فتنة تدع الحلیم فیہم حیران رواہ الترمذی۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا داروں کو دھوکہ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دمبوں کے چمڑے کے کپڑے پہنیں گے، یعنی موٹے کپڑے مثل کمبل وغیرہ کے، تاکہ لوگ ان کو عابد و زاہد و تارک دنیا سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور نرم ہوں گی، یعنی ان کی باتیں خوشگوار لذیذ اور نرم ہوں گی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے، یعنی سخت اور بے رحم۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے کیا یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا میرے ڈھیل دے دینے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں؟ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر انہی میں سے بلا و فتنہ مسلط کروں گا، یعنی ان پر ایسے حکام اور عمراء یا اشخاص کو مقرر کروں گا جو ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کر دیں گے، ایسی بلا اور فتنہ کے عقل مند و دانا اشخاص اس کے دفع کرنے سے عاجز و حیران ہوں گے۔ تشریح: اس حدیث شریف سے خصوصی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کرے، مثلا مدرسہ، مسجد بنوانا، واعظ کہنا وغیرہ، تو خالص نیت رضائے الہی کا قلب میں استحضار کرے، اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اعمال میں بدون صحبت اہل اللہ کے اخلاص نہیں پیدا ہوتا، لہذا ہر شخص کو صحبت بزرگان دین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 143 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه رواہ الترمذی۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز میں حرص و نشاط ہے، یعنی زیادتی و انہماک، اور ہر زیادتی میں سستی ہے، یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا، یعنی افراط اور تفریط سے بچا رہا، تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے، یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے۔ اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا، یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا، تو اس کو صالح اور عابد شمار نہ کرو۔ تشریح: شرتن میں شین پر زیر ہے اور را پر تشدید و زبر ہے، جس کا ترجمہ حرص و رغبت شدیدہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ بعض عابد شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ و انہماک کرتا ہے کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں وارد ہے خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے۔ پس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے، اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، ترجمہ صادقین کے ساتھ رہو، مراد صادقین سے مشائخ و بزرگان دین ہے۔ حدیث نمبر 144 وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله رواه البيهقي في شعب الايمان۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ تشریح: مشائخ نے فرمایا کہ آخر ما یخرج من رأس الصدیقین حب الجاہ، ترجمہ: سب سے آخر میں صدیقین اولیاء کرام کے سر سے جو نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ پس گوشہ نشینی اور گمنامی ہر حالت میں مفید اور سلامتی کا راستہ ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو مخلوق میں دنیا کے لیے حب جاہ اور شہرت اور قبولیت کے طالب ہوں،
اور جو محفوظ اور مقبول اور مخلص بندے ہیں وہ مستثنا ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، خاص بندوں کے لیے اس حالت کو بیان فرمایا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں نقل فرمائی ہے کہ اللہ ہمارے ازواج و ذریات کو متقی بنا دیجئے تاکہ مجھے جو آپ نے ان کا امام اور بڑا بنایا تو میں امام المتقین بنوں۔ نقل ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تو لوگوں میں مشہور ہے، یعنی انگشت نمائی تیری طرف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس حدیث سے مراد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین میں بدعتی ہو اور اس کی بدعت کے سبب انگشت نمائی اس کی طرف کی جاتی ہو، یا دنیا میں فاسق ہو اور اس کے سبب ایسا ہو، اور جو دنیا میں غنی اور مالداری کے ساتھ مشہور ہو لیکن فسق و فجور میں نہ پڑے اور دین میں سنت کے طریقے کی اتباع کرتا ہو، وہ اس کلیہ میں داخل نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ اور معلوم ہوا کہ بدون طلب جاہ اور شہرت کے بعض اہل اللہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے شہرت مضر نہیں بلکہ شہرت دین کی اشاعت کے لیے مفید ہوتی ہے، اور کثیر مخلوق ان سے فیض حاصل کرتی ہے، اور ایسے مخلص بندے حق تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اور یہ سیجعل لهم الرحمن ودا کا ظہور ہوتا ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ عن قریب ان کے لیے صالحین کے لیے محبت پیدا فرماویں گے، اور یہ شہرت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشاں مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے۔ ایسی شہرت مضر نہیں۔